شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم جو بات آپ کے سامنے لائیں گے، پیش کریں گے، وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، اگر انسان پر پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اور دنیا میں وہ بھاگ کے بے بس ہو جاتا ہے، اور بے بس ہونے کے بعد اسے جو رستہ نظر آتا ہے، جو آخری امید نظر آتی ہے، جو آخری راہ نظر آتی ہے، وہ ہوتی ہے دعا۔ دعا کیسے کرنی ہے، دعا کیسے مانگے جو ہماری دعا قبول ہو جائے، انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ جب انسان بے بس ہو جائیں، ڈاکٹر بے بس ہو جائیں، تو ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اب دعا ہی کرواؤ، اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے مریض کو صحت دے دے۔ تو اس لیے دعا کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس کو سمجھنا۔ الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ میرے بندوں سے کہہ دو، کہا تمہارے رب نے، کیا کہا ہے کہ جو اس عبادت سے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جو بندہ میری اس عبادت سے منہ پھیرے گا، میں عنقریب اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کیا کہتے ہیں، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ فرمایا ادھر سے لفظ نکلتا ہے، ادھر سے رب سن لیتا ہے۔ ادھر ہمیں کن باتوں میں الجھا دیا گیا، کس طرف ہمیں ڈال دیا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے فلاں طرف جانا پڑے گا، اس طرف جانا پڑے گا، فلاں دربار پہ جانا پڑے گا، فلاں درگاہ پہ جانا پڑے گا، فلاں پیر فقیر کے پاس جانا پڑے گا، فلاں عالم کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمیں ان کس باتوں میں لگا دیا، جبکہ تمہارا رب کہتا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے، فرمایا میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا میں اس کی شعرک سے زیادہ قریب، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ حضرات، ہم کیوں نہیں پکارتے، ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے، ضائع نہیں ہوتی، یہ بات کنفرم ہے۔ آپ کی دعا، مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ فرمایا 3 طرح کی دعا ہوتی ہے۔ ایک دعا جو فوراً قبول کر لی جاتی ہے، ادھر ہم نے مانگی دعا، ادھر قبول ہوگی۔ دوسری دعا جو تھوڑا وقت لیتی ہے، اس کا اللہ نے کچھ اس کو لیٹ کر دیا، اللہ کی حکمت ہے، 2 ماہ 3 ماہ 10 دن 15 دن، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کچھ لیٹ کر دیا، لیکن قبول ہو جائے گی، وہ بھی ضائع نہیں گئی۔ تیسری دعا جو اللہ کسی حکمت کے تحت اس کو قبول نہیں کرتے، یا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ انسان تو نہیں جانتا۔ اب تیسری دعا جو ہے، جب بندہ مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو دگنا کر کے دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اتنا اجر و ثواب قیامت کے دن اس کو ملے گا کہ یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی اتنا اجر و ثواب قیامت کے دن اس کو اس دعا کا ملے گا جو اس کی قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہم زیادہ دعا کریں؟ فرمایا ہاں زیادہ کرو، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے، مالک تو تم سے چاہتا ہی یہ ہے کہ تم مانگتے رہو، اس سے تڑپتے، اللہ تعالیٰ تمہاری تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ایک بار مانگنے سے بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تمہاری تڑپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا مانگنی کیسے ہے یہ بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے باوضو ہو کے، آقا کو کوئی دعا کا کہتا باوضو ہوتے، قبلہ رخ منہ کرتے، ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی اٹھاؤں۔ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑائیں اس کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ہے۔ اللہ کی ثنا، نام اللہ کے پیارے، حمد بیان کرنی، اس کے بعد درود پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا درمیان میں رہ جاتی ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتی۔ درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اس سے زیادہ قبولیت کے چانسز ہیں۔ اس کے بعد دعا کرنے کا طریقہ، دعا جو آپ چاہتے ہیں نا کہ قبول ہو جائے، اس میں ایک چیز اہم ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا طریقہ پوچھا کہ میں دعا کیسے مانگوں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اپنی گناہوں کا اقرار کرنا، اللہم انی ظلمت النفس ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ یہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھ کے مانگو گے، اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ انسان کو نہیں پتہ چلتا کس وقت اس سے گناہ ہو جائے۔ اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، مغفرت فرما۔ اللہ سے جب بندہ مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ تو دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین طریقہ کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو گے، اللہ تمہاری دعا کو جلدی سن لیں گے، جلدی قبول کر لیں گے۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارا کرو۔ اس کے بعد اپنے اعمال کا ہم وسیلہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو دعا کو قبول کرواتی ہے وہ ہے اللہ کے آگے گڑ گڑانا، آنسو بہانا۔ اللہ تعالیٰ اس آنسو کی بہت قدر کرتے ہیں۔ یہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو حرام کر سکتا ہے، یہ ایک آنسو اللہ کو منانے کا سبب بن سکتا ہے، یہ ایک آنسو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جب دعا کریں اللہ سے ڈر کے آنسو بہا دیں، اس سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد دعا ایسے کریں جیسے ضدی بچہ مانگتا ہے۔ یہ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو دعا قبول کروانے کا۔ ماں ہے نا، ماں جب بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہو نا، ماں کے پاس پیسے نہ بھی ہوں تو بچہ ضد کرتا رہے، ضد کیے جا رہا ہے، تو ماں جیسے کیسے بھی ہو اس کو وہ چیز لے کے دیتی ہے کیونکہ بچہ ضد کر رہا ہے۔ اللہ جو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جب یہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ میں نے تو یہ چیز لینی ہے، مجھے چاہیے ہی چاہیے، ضد کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، بار بار مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے ہی دے، میں نے لینی ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بچوں کی طرح ضد کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے لینی ہے اللہ سے، اللہ پھر عطا کر دیتی ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ادھر ایک ماں تمہیں تھوڑی دیر روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ادھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے تمہیں روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ایک بار رو کے تو دیکھو، گڑ گڑا کے تو دیکھو، اس سے تڑپ کے ساتھ مانگ کے تو دیکھو۔ اللہ تو تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی تڑپ ہے اس میں۔ وہ تڑپ کے ساتھ مانگو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے اور تمہیں عطا کر دیں گے۔ اس لیے یہ طریقہ کار سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور دعا جو ہے وہ ایسا عمل ہے جو رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم